بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سلسلہ۔ تنبیہ المغترین میں حضرت عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں نیک وہی سمجھا جائے گا جو نہ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا اور نہ ہی کسی کو برائی سے روکے گا۔ بس لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو اس سے نیکی ہی نیکی دیکھی ہے کیونکہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے غضب نہیں کیا ہوگا، اور لوگ تو اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں جو نصیحت کی بات کرتا ہے۔ علامہ شعرانی مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی تعریف کریں اور اس سے رضامند رہیں تو ایسا شخص احتساب نہیں کر سکتا، یعنی برائی سے وہ نہیں روک سکے گا، کیونکہ مخالفت تو انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیمیائے سعادت میں حضرت کعب الاحبار نے شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا ہے۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توریت شریف میں تو مذکور ہے کہ جو شخص احتساب کرے گا یعنی دوسروں کو برائی سے روکے گا وہ اپنی قوم میں ذلیل و خوار ہوگا، یعنی رسوا ہوگا۔ یہ سن کر شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ توریت شریف کی یہ بات سچی اور درست ہے اور جو میں نے کہا وہ غلط ہے، یعنی لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ تنبیہ المغترین میں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا حق پر ہونا اس کے لیے دنیا میں کوئی دوست نہیں چھوڑتا، اور جب کوئی شخص لوگوں کو نیک بات کی ہدایت کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو دنیا دار لوگ اس پر بڑی بڑی تہمتیں لگا کر اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو بطور نصیحت کہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو برائی کرنے والا اس کو جواب دے کہ اپنے آپ کو سنبھال، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے مرا ہوا گدھا زیادہ پسندیدہ ہو جائے گا، یعنی بھلائی کا حکم دینے والے کو اور برائی سے روکنے والے کو اس قدر برا سمجھا جائے گا۔ تنبیہ المغترین میں حضرت حفص بن حمید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا، یعنی ولایت کے اس اعلیٰ مقام تک وہ کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ان کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو علم اور عبادت میں ان سے کسی صورت کم نہیں تھے۔ تو حضرت حفص بن حمید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو حق کے معاملے میں نافرمانوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ ملا۔ بعض اوقات جب آپ کوئی برائی دیکھتے اور اسے روک نہ سکتے تو آپ کو اس قدر جلال آ جاتا تھا کہ آپ کے پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔
ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ یہ آپ علیہ السلام کی امت کے واعظین ہیں جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے، یعنی لوگوں کو تو وہ اچھی بات کا حکم دیتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے کہ جب ہم خود مکمل طور پر برائیوں سے دور ہو جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم خود بھی مکمل طور پر برائی سے نہ بچ سکو۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ امراء ہوں گے جن کی باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری، جس نے بری بات سے کراہت کی کہ وہ بری ہے اور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جو اس برائی پر راضی ہوا اور اس کی پیروی کی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔